اور ہمارے انتہائی مشفق و مہربان خطیب اہل سنت بہتر اخلاص و محبت حضرت علامہ قاضی حبیب الرحمان صاحب، ہمارے ضلع کے ناظم نشر و شاہ جناب امجد رضوی صاحب، اور وہ خوش نصیب جنہوں نے نومبر کے اس موقع پہ سیری کاٹی، جنہوں نے ہمارے ساتھ جیل کے اندر تشریف لے گئے، جس میں میلاد بھائی ہو گئے، عامر بھائی ہو گئے، تو آنے والا ہر بندہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی بتاتے ہیں کہ حضور کی محبت ان سے سرشار ہے۔ ہمارے نبی کی جو حیات طیبہ، سیرت منورہ، سیرت مبارکہ، اس کا ایک لمحہ امت کے لیے مشعل راہ۔ حضور علیہ السلام نے اگر مصلی امامت پر نماز پڑھائی ہے تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے خود سلطنت اسلامیہ کی نگہبانی بھی فرمائی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے اگر مسجد کی تعمیر فرمائی ہے تو میدان جنگ میں سپہ سالار کی حیثیت میں بھی آپ تشریف لے گئے۔ 27 غزوات میں خود نبی کریم علیہ السلام نے قیادت فرمائی صحابہ کرام کی، اور خود بنفس نفیس میرے آقا کریم علیہ السلام میدان جہاد میں جلوہ گر ہوئے، اور اسی طریقے سے میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ جس طرح یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور اہل سنت کا مرکز اور وہاں پر انشاءاللہ العزیز کچھ وقت کے بعد یہ ایک عظیم مرکز تعمیری مراحل سے گزر کر مکمل ہوگا، اور آپ لوگ اسے آباد کریں، شاد کریں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ ایک بندے نے سمت قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکا ہے، کیا ایسے بندے کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ امامت کا اہل نہیں ہے، اسے امامت سے ہٹا دیا گیا۔ آپ تصور کریں اس بات کو کہ اگر سمت قبلہ کی طرف رخ کر کے تھوکنا جائز نہیں تو مسجد کے احاطے میں ڈھول باجا اور ناچنا کہاں جائز ہوگا؟ جماعت کھڑی ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک بندہ باہر سے آیا ہے، اگر وہ دوڑ کر پہنچے گا تو رکوع میں مل جائے گا اور اس کی رکعت مکمل ہو جائے گی، لیکن مسجد کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے، رکعت رہتی ہے تو رہ جائے، وہ آئے تحمل کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل جائے۔ علماء بیٹھے ہیں کہ اگر مسجد میں جماعت کی ساتھ شامل ہونے کے لیے دوڑنا جائز نہیں ہے تو مسجد میں ناچنا اور گانا اور شوٹنگ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آج کون ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں جی آپ ہر بات پہ جو ہے احتجاج کرتے ہیں اور اسے جو ہے مرنے جینے کا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پوری دنیا میں جو رب کی بارگاہ میں سب سے پیاری جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ۔ حب البلاد الاللہ مساجدها، فرمایا اللہ کو جو سب سے پیاری جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی پاک شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، کسی بندے نے پوچھا خیر المسجد والجنہ، اے علی آپ کو اللہ اختیار دے جنت میں جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے یا مسجد میں جانا ہے؟ حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں فاختارت المسجد، فرمایا میں مسجد کو اختیار کروں۔ یہ مقام ہے مسجد کا۔ حضرت امام ابو یوسف کی بارگاہ میں زبیدہ خاتون آئی اور اس نے آ کے عرض کی کہ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ شام تک اگر تو میری سلطنت سے باہر نہ نکلی تو تجھ پہ 3 طلاقیں ہیں، آپ بتائیں میں شہر سے باہر بھی نہ جاؤں، سلطنت سے باہر بھی نہ جاؤں، طلاق بھی واقعہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری مسجد کے ایک کونے میں پردہ لگا کے معتکف ہو جا شام تک، تمہاری اس سلطنت سے باہر بھی نہیں جاؤ گی،
اور تمہارے اوپر طلاق بھی لاگو نہیں ہوگی۔ اس نے کہا یہ تو اسی شہر اور علاقے کی مسجد ہے۔ فرمایا پوری سلطنت میں حکومت بادشاہ کی ہے، مسجد میں حکومت اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں مسئلہ سمجھ آیا ہے؟ یہ مسجدہ نہیں عبادت تو سا کرنا۔ ان مسجدوں کو ظالموں کے چنگل سے آپ لوگوں نے بچانا ہے۔ ایس ایچ او، ایس پی، ڈی ایس پی، وہ ایڈا بڑا منڈا ہے کہ مسجدی جتیاں سمیت بڑے تھے، ریٹ کرے تھے۔ اور وزیر اتنا بڑا منڈا ہے کہ مسجد وزیر خان کے باہر وہ حکومتی سرپرستی میں سیکیورٹی کے اندر وہ اداکاروں کو بلائے، فنکاروں کو بلائے اور بلا کر وہ وہاں پہ ناچ گانا اور ڈھول بجوائے اور یہ بات اس بات پہ اظہار کرے کہ میں جناب اسی مسجد وزیر خان کے باہر ناچ گانا کروا رہا ہوں جس مسجد وزیر خان نے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کے لیے بہت بڑا احتجاج پورے پاکستان میں لیول پہ فرمایا تھا اور جس نے ایک جمعہ میں ادا فرمایا تھا، میں نے کہا یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ اور محمد عربی کے دیوانے تمہیں یہ کہنا چاہتے ہیں اگر تمہیں اپنی طاقت میں تغام ہے تو ٹائم رکھو اور اعلان کرو، ادھر سے تم آؤ، ادھر سے محمد عربی کے دیوانے آئے گے، خود پتہ چل جائے۔ تو غازی اسلام نے پھر اسے بے واصل جنم کیا۔ تم اپنے ان کتوں کو سنبھال کے رکھو۔ یہ جو امریکہ کے پالے ہوئے کتے ہیں انہیں سنبھال کے رکھو۔ ان پیروں اور مولویوں کے لیے میرا صرف اتنا ہی جملہ ہے، اور جن کی شکلیں ریاست مدینہ کی طرز پر نہ بن سکی وہ حکومتیں کیسے بنائیں گے؟ بھئی یہ شکل ریاست مدینہ کے دور کی ہے۔ عمران خان کا منہ تکو تسی، اس فواد کا منہ تکو۔ یہ ریاست مدینہ کے جو کارکن تھے وہ ایسے تھے، ان کے چہرہ انور جیسا وہ چہرہ نہ بنا سکا۔ میں اس پیر کو بھی کیا کہوں، لعنتوں کے علاوہ اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے ریاست مدینہ کی بات کی ہے تو ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ میں نے کہا جن کا منہ ریاست مدینہ کی طرف سے نہ بن سکا وہ حکومت کیسے بنائیں گے؟ صرف لبیک کی مخالفت میں بغض و عناد میں یہ لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، اور جیسا قاضی صاحب فرما رہے تھے شہادتوں سے لبیک پیچھے نہیں ہٹے گی، شہادتوں سے لبیک پیچھے نہیں ہٹے گی، ہتھکڑیوں کے بعد بھی لبیک نہیں مٹے گی، انشاءاللہ ہمارے روکنے کے بعد بھی لبیک نہیں رکے گی۔ میں نے کہا کہ اب لبیک وہ طاقت بن چکی ہے کہ محمد عربی کے وہ شعر ہے کہ انشاءاللہ مزید لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ اب پوری دنیا میں گونجے گا۔ جناب صدیق کے دور تک، جناب صدیق کے دور سے لے کر جناب عمر کے دور تک، جناب عمر کے دور سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک، خلفائے راشدین کے دور کے مکمل ہونے کے بعد تابعین کے دور تک، تابعین کے دور سے لے کر تبع تابعین، اور 1400 سال سے اہل ایمان کا یہی نعرہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں پارٹی کے ساتھ امریکہ کی سپورٹ ہے، فلاں کے ساتھ یہودیوں کی سپورٹ ہے، فلاں کے ساتھ جناب اسرائیل کا ایجنڈا ہے، اور لبیک والوں کے ساتھ کیا ہے؟ تو میں نے کہا لبیک والوں کے ساتھ رب تعالیٰ کی عطا ہے، محمد عربی کی نگاہ ہے، صدیق کی صداقت
لبیک والوں کے ساتھ ہے عمر کی عدالت، لبیک والوں کے ساتھ ہے عثمان کی سخاوت، لبیک کے ساتھ ہے علی کی شجاعت، لبیک کے ساتھ ہے حسنین کی شہادت، لبیک کے ساتھ ہے ولیوں کی ولایت، لبیک کے ساتھ ہے غوث جلی کی نگاہ، لبیک کے ساتھ ہے ہند الولی کی ادا، لبیک کے ساتھ ہے مہر علی کی نگاہ، لبیک کے ساتھ ہے داتا علی اجویری کی دعا، لبیک کے ساتھ ہے پیر مہر علی کی عطا، لبیک کے ساتھ ہے اعلیٰ حضرت کا فیض، لبیک کے ساتھ ہے غازی علم الدین کا جذبہ، لبیک کے ساتھ ہے غازی ممتاز قادری کی جرت اور امیر المجاہدین کا جذبہ، لبیک والوں کے ساتھ اپریل تک ٹائم دیا ہے، سمی ابراہیم کا آپ تب سے سن لیں۔ چلو ہم بات کرتے ہیں نا تو پھر لوگ کہہ سکتے تھے جی اپنے دفاع میں بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا نوٹوں کی بوریاں ایک طرف تھی، محمد عربی کے دیوانوں نے طرف دیکھا تھی۔ دنیا کی کوئی دولت ایسی نہیں جو حضور کی ناموس کے جذبے کو خرید سکے، اور دنیا میں کوئی خوف ایسا نہیں جو محمد عربی کے ناموس کے پہرے داروں کو ڈرا سکے۔ جتھے تو ہمیں ایجنسیاں یہ رپورٹاں دیتی ہیں کہ ادھر اتنے کارکن ہیں، ادھر اتنے کارکن ہیں، ادھر اتنے لوگ ایکٹیو ہیں، ادھر جناب جی اتنے عہدیدار ایکٹیو ہیں، اتنے لوگ جناب یہ اتنا جلوس لے کے جا سکتے ہیں۔ وہاں تمہیں ایجنسیاں یہ رپورٹ نہیں دیتی کہ ان کا جذبہ کتنا ہے، ان کا جذبہ کتنا ہے۔ مرنے کے جذبے سے ان کا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم نے محمد عربی کے نام پر مرنا ہے، باقی باتیں تو بات نہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا خوف موت ہے جو قبلہ امیر المجاہدین نے ان کے دلوں میں فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا بھی نہیں آتا۔ معاہدہ 20 اپریل تک گیا اور 20 اپریل تک انہوں نے مہلت مانگی۔ 20 اپریل تک گورنمنٹ نے منت کی کہ ہمیں ٹائم دو، لبیک نے ٹائم نہیں مانگا، اور جو یہ کہتے رہے کہ کوئٹہ 8 لاشیں رکھ کر تم مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، میں نہیں آؤں گا، وہ کہتا نا میں نہیں دیتا بیان، میں نہیں دیتا بیان، یہ چھوٹے سے طبقے کے لیے میں بیان دوں؟ جو کل تک کہتا تھا چھوٹا سا طبقہ ریاست دینے کو جو ہے جیلوں میں ڈال دے گی، وہ جیلوں میں ڈال کر تم نے کیا حاصل کر لیا ہم سے؟ وہ دور گزر گیا ہے۔ اگر حلوہ کھانا سنت ہے نا تو حضور کے نام پر مار کھانا بھی سنت ہے۔ ہونا سا اس کو سنت عمل کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی نے مار کھائی نا تو ان کے غلام بھی مار کھائیں گے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں آپ نہ شامل ہو سکے، جب غزوہ احد کی باری آئی نا تو پھر آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ کل احد کا میدان سجے گا
میں تیرے راستے میں جاؤں، اس حال میں لڑوں کہ میں کفر کے مقابل آؤں اور بڑے بڑے کافروں سے ٹکرا جاؤں، اس کے بعد میری شہادت ہو، میری جسم کے اعضاء کٹ جائیں، میرے ہاتھ کٹ جائیں، میری آنکھیں نکالی جائیں، میرے ہونٹ کاٹے جائیں، میرا ناک کاٹا جائے، میرا کلیجہ چیرا جائے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کیا جائیں، میں اس حال میں جام شہادت نوش کروں، اور جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوں، میرا رب مجھ سے پوچھے انس بن نضر تو نے یہ اتنا کچھ کس کے لیے کیا ہے، تو میں کہوں مالک میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے۔ یہ جذبے امیر المجاہدین نے امت مسلمہ کو عطا فرمائے، اور حضور سے پیار کا یہ جذبہ ہے، حضور سے عشق کا یہ جذبہ ہے، اور یہ جو نعرہ ہے نا لبیک یا رسول اللہ، اس کی ایک اپنی طاقت ہے، اس کی ایک اپنی طاقت ہے۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے حدیث پاک ہے کہ دنیا میں زمین و آسمان کی جتنی مخلوق ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی ہے، جب تم لبیک کا نعرہ لگاتے ہو نا، صرف تم ہی نہیں ہوتے، زمین و آسمان تمہارے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور یہ نعرہ اتنا اعلیٰ، اتنا عظیم ہے کہ اگر رومی بادشاہ کی سلطنت میں 3 عاشق رسول گرفتار ہو جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ مال و زر لینا ہے، حضور کی غلامی چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی، انہوں نے کہا جی نہیں، انہوں نے کہا پھر شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں۔ محدث ابن جوزی نے اس بات کو لکھا کہ 3 بھائیوں کو یوں لٹکایا گیا، حضور کے غلاموں کو تیل کے کڑا لائے گئے اور انہیں کہا گیا اب بتاؤ موت تمہارے سامنے ہے، رسی کاٹیں گے، جلتے ہوئے تیل میں، کھولتے ہوئے تیل میں تم جل جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، دنیا کی کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی حضور کے پیاس سے، یہ ایمان کی دولت ہے، کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ سب سے قیمتی امت مسلمہ کے مومن کے لیے ایمان ہے۔ یہ جی بیگ پیسوں کے بھرے ہوئے، اتنے کروڑ لے لو، اتنے لاکھ لے لو، وہ اور لوگ ہیں، وہ فضل الرحمان کا پیٹ ہے جو نوٹوں سے بھرتا ہے، یہ محمد عربی کے دیوانے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسے 40 سال سے نوٹوں سے بھرا جا رہا ہے لیکن وہ بھرا نہیں گیا، جس 40 لاکھ روپے کی رسی خریدی، خود سوچو پیٹ کتنا بڑا ہو سکتا۔ یہ حضور کے دیوانے ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں۔ انہوں نے کہا جی دولت ہم نہیں خرید سکتی، پہلے بھائی کی رسی کاٹی۔ محدث ابن جوزی نے اس بات کو لکھا ہے کہ وہ کھولتے ہوئے تیل میں گرتے لگے تو پکارتے ہیں یا رسول اللہ، یہ حضور کے غلاموں کا نعرہ ہے، صحابہ کا نعرہ ہے، پکارا یا رسول اللہ، اسی لمحے گرتے ہیں، جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ دوسرا بھائی کہتا ہے کہ میری طرف منتظر کیا ہو، بھائی جنت پہنچا ہے، میں بھی اس کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے دوسرے بھائی کے طرف رسی کاٹنے کا آغاز کیا، اس نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ جب دونوں بھائی جام شہادت نوش کر گئے، تیسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا شاید موت کے ڈرنے سے رلایا ہے، اسے اتارا گیا، بادشاہ کے سامنے بلایا گیا، بٹھایا گیا۔ بادشاہ نے کہا بتا تو ہماری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اس نے کہا بات تمہاری میں نہیں مان سکتا۔ کہا پھر روتے کیوں؟ موت کے ڈر نے تجھے رلایا ہے۔ کہا موت کے ڈر سے نہیں رویا، رویا اس لیے ہوں کہ سب سے بڑے بھائی کی جان گئی ہے، ایک جان تھی معبود پہ قربان ہو گئی، دوسرے بھائی نے اپنی جان حضور کے نام پر قربان کر دی، رویا اس لیے ہوں کاش کہ میری کروڑ جانیں ہوتی محمد عربی کے اوپر قربان ہو جاتی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔
کفر کے خلاف اٹھتی ہے، وہ آواز جو ظلم کے خلاف اٹھتی ہے، وہ اور سورہ حج آیت نمبر 40 کو آپ پڑھ کر دیکھیں، اس میں یہ بات موجود ہے کہ اگر اللہ ظالموں کو لوگوں کے ذریعے نہ روکتا، آپ مسجد میں ڈھول باجے کے اوپر رو رہے ہیں نا، فرمایا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مسجدیں گرا دیتے، یہ تو غیرت مند لوگوں کی وجہ سے مسجدیں بچی، اگر لبیک میدان عمل میں نہ آتی، یہ اعزاز اللہ اور اس کے رسول نے لبیک والوں کو عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں کون سی جماعت ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی ناموس رسالت پر بات کی؟ کیا یہ مسلمانوں کے نمائندے نہیں ہیں؟ آپ تصور کریں اس بات کی طرف، جب مندر بننے کی منظوری کی بات آئی، پارلیمنٹ میں مندر کا مسئلہ گیا، اسلام آباد میں مندر بننے کی منظوری دی گورنمنٹ نے، تو ساری پارٹیوں نے کہا جی مندر بننا چاہیے۔ نمائندے کس کے ہیں؟ اپنے آپ کو کس کا نمائندہ کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا۔ اس ٹائم سرور خان بھی بڑا عاشق رسول بن جاتا ہے، چودھری نثار بھی بڑا عاشق رسول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، تے اگے جو چھوٹے چھوٹے چمچے نے وہ چھوٹے چھوٹے عاشق بن جاتے ہیں۔ اس مرے کا عاشق رسول ہے جس ایک باری محفل میلاد کرے، اس آ گیا جی یہ عظیم عاشق رسول بن گیا، جس دو دیگا منڈیاں وہ آ گیا کہ میں عاشق رسول بن گیا۔ تو عشق رسول کا معیار پھر لوگوں نے بنا دیا نا۔ تو جب ناموس رسالت ختم نبوت پر بھی حملہ ہوا تو ساری پارٹیاں کٹھی تھی 2017 میں نون لیگ کے دور میں، جب مسجدوں سے 4 اسپیکر نکلے تب بھی ساری پارٹیاں کٹھی تھی، جب ختم نبوت پر ڈاکہ پڑا پھر بھی ساری پارٹیاں کٹھی تھی۔ تو معنی یہ ہے کہ دین کے مخالف کوئی بھی بات آتی ہے یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ نمائندے کس کے ہیں؟ مسلمانوں۔ بات کس کی کرتے ہیں؟ یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں۔ نمائندے اپنے آپ کو مسلمانوں کا کہتے ہیں۔ جنازہ پڑھنے کے لیے پہلی صفحہ میں الیکشنوں کے دنوں میں اس طرح آتے ہیں کہ ان سے بڑا جنازہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہی کوئی نہیں۔ اور قدرتی بات ہے ہم نے تو الیکشن میں بھی جنازے پڑھائے، الیکشن سے پہلے بھی پڑھائے اور اب بھی پڑھا رہے ہیں۔ الیکشن میں ہم ایک جگہ پہ گئے تو بندہ جو ہے اس کی کوئی برادری پی ٹی آئی والوں کے ساتھ تھی، تو جنازے میں شریک ہوئے تو جو امام تھا اس نے کہا جی آپ جنازہ پڑھائیں، میں نے پڑھا دیا۔ انہوں نے کہا جی ان سے کیوں جنازہ پڑھوایا ہے؟ میں کہا چلو اگلا جنازہ نہیں کرنے تھوڑے کا نہیں ڈیٹ میں پڑھوا دیں۔ کہتے ہیں جی اس کو تو پتہ نہیں جنازہ آتا جی کہ نہیں آتا۔ میں نے کہا ہم وہ نہیں ہیں کہ جنہیں جنازے کی شرائط ہی نہیں پتا، آپ کے جنازوں میں وضو بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے بندے کہتے ہیں نہیں جی میرے چاچے کے جنازے جائز، کوئی بندہ کہتا ہے جی نہیں 10 سال سے ہمارا اس کا تعلق ہے، کوئی بندہ کہتا ہے فلانی پارٹی سے ہوں میں مجبور ہوں میں 20 سال اس کے ساتھ رہا ہوں۔ جی مجھے یہ بتائیں کہ ان پارٹیوں کے ساتھ 10 سال 20 سال کا تعلق ہے تو جو حضور کا نام ہے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ جو ہم لگاتے ہیں، ہم اپنے باپ کا نعرہ لگا رہے ہیں یا حضور کا نعرہ لگا رہے ہیں؟ اور جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے ان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں ہے، حضور کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مت سمجھے کہ کوئی گنڈا، کوئی بدماش، کوئی اوباش، کوئی طاقت حضور کے عاشقوں کا راستہ روکے۔ حضرت مولا علی پاک غزوہ خندق کے اندر آپ حضور کے ساتھ ہیں، حضور کی غلامی میں۔ غزوہ خندق سردیوں کے موسم میں، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کے جانثار سے آقا کئی صاحب آپ آگے آ جائیں بسم اللہ جی، آگے آ جائیں بسم اللہ، آگے آ جائیں بسم اللہ۔ غزوہ خندق میں صحابہ کرام سردی کے موسم میں غزوہ منعقد ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام کو تشریف لے گئے۔ آپ اس بات کی طرف توجہ تو کریں اور تصور تو کریں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جانثار کی کتنی مشکلیں آئی۔ آج لبیک کا کارکن اس بات سے دل برداشتہ ہو یار ہر دفعہ ہی سانو جیل جانا پڑتا ہے، ہر مرتبہ یہ ہمارے پیچھے لوگ چھاپے مارتے ہیں۔ میں نے کہا حق کے لیے پھر قربانی دینی پڑتی ہے۔ پریشانی آپ اس لیے اپنے ذہنوں میں نہ رکھے کہ آپ کن کے لیے ہتھیلی تلوار ہے، حضور کے لیے۔
جب ہمیں 2018 میں ہتھکڑی لگی تو میرے ساتھ مولانا صاحب تھے، تو ایک ہتھکڑی میرے ہاتھ میں ایک اس کے ہاتھ ان کے ہاتھ میں لگی، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا جی ہتھکڑی لگی ہے حضور کے نام پر، پھر اسے تو چومنا چاہیے، سرکار کے نام پہ لگی ہے تو پھر اسے تو چومنا چاہیے نا۔ میں نے کہا جی بالکل چومنا چاہیے، ہم نے ہتھکڑی چومی، کہا کہ ہم اس قابل کی کرتے آقا آپ نے اپنی ناموس کے لیے ہمیں چن لیا ہے، اس سے بڑی سعادت ہے۔ حضرت مولا علی پاک شیر خدا حضور کے حکم پر عمر ابن عبد الود گنڈا اور کافروں کی طرف سے وہ بندہ جو 100 بندے کے ساتھ پہلوان کا لڑ سکتا تھا، جب عمر نامی گنڈا آگے آیا میدان میں، میرے آقا نے غزوہ خندق کے اندر اپنے جسم ناز کے ساتھ پتھر باندھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، جب صحابہ کبار فرماتے ہیں کہ پورا دن میں ہم ایک کھجور بھی کھاتے نہیں تھے، ایک کھجور بھی کتنے صحابہ یوں چوستے تھے اور پورا دن گزرتا تھا، فرماتے ہیں عمر نامی گنڈا جب آگے بڑھا خندق سے تو مولا علی اس کے مقابلے میں گئے، جب مولا علی آگے بڑھے آپ نے اپنی تلوار چلائی، مولا علی پاک شیر خدا کی تلوار اٹھی اور آپ نے مولا علی سے بڑا پیر بھی کوئی نہیں کائنات میں، اور مولا علی سے بڑا عالم بھی کائنات میں کوئی نہیں، مولا علی کی نے تلوار چلا کر یہ بتایا کہ جب دین کے اوپر مشکل وقت آ جائے تو میدان عمل میں نکلنا علی والوں کا کام ہے۔ پھر نہ رہی اپنے دربارہ سے لاندے لو، جب ٹائم آئے تو لگا نہیں جی ہوں اسی مسلے دے بیٹھ گئے تو وظیفہ پہ پڑھ گئے۔ حضرت مولا علی پاک نے اس کے مقابل آ کر عمر نامی گنڈے کے ساتھ جب مقابل میں آئے، آپ نے تلوار چلائی تو تلوار چلتے چلتے دھول اٹھتی، اب مولا علی نظر نہیں آتے، وہ عمر نظر نہیں آتا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت مولا علی نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور منظر فضا نے یہ دیکھا کہ حضرت مولا علی نے عمر نامی اس پہلوان کو واصل جہنم کر دیا، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اس موقع پہ جبریل امین آئے سرکار کی بارگاہ میں اور میرے نبی کو خوشخبری سنائی، فرمایا ضارب الخندق احب الی اللہ من عبادت الثقلین، فرمایا علی کی تلوار نے جو ضرب لگائی ہے، اس ضرب کا اللہ نے اتنا اجر دیا کہ قیامت تک زمین و آسمان والے جتنی عبادت کریں گے وہ عبادت ایک طرف ہے اور کفر کے خلاف جو تلوار چلی ہے اس کا ثواب ایک طرف ہے۔ من سب نبیًا 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 سب نبیًا سب نبیًا۔ استاذ رسول کی ایک ہی سزا، استاذ رسول کی ایک ہی سزا۔ تلوار مولا علی کی چلی، ایک ضرب جس سے اس کا سر تن سے جدا ہوا، وہ ضرب کتنی بھاری ہے، قیامت تک جتنے لوگ عبادت کریں گے زمین والے، ثقلین کا معنی ہے زمین و آسمان، جتنی عبادت ہوگی ایک طرف، مولا علی کی اس ضرب کا ثواب اس سے ملے۔ لیکن کیا ہے نہیں بس ناموس رسالت پر آپ جو ٹھنڈے مزاج کے ہو، حضور کی ناموس پہ چھپتا ہے، کوئی اپنے لیڈر کی توہین نہیں برداشت کرتا، ہم اپنے نبی کی توہین کیوں برداشت کریں گے؟ اور لوگ جو ایوانوں میں بیٹھے کہتے ہیں وہ فرانس والوں کو کیا پتا ہے جی، میں کہ تسی نہیں ہو کہ تسی اپنے مذہب کی مخالفت کرتے ہو، یہ وہ ہیں انہیں پتا ہے کہ حضور کے غلاموں کو تکلیف کس بات سے زیادہ ہوتی ہے، وہ اسی چیز پہ حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے کارٹون کیوں نہیں بنائے، انہوں نے
ملکہ وکٹوریہ کے کارٹون کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے عمران خان کے کارٹون کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے نبی پاک کے کارٹون کیوں بنائے؟ انہیں پتا ہے کہ کارٹون جن کے ہم خاکے بنائیں گے معاذ اللہ ان سے 1.5 ارب مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ آج اسلام مخالف کو بل پاس کرتے ہیں، اگر ان کے دلوں میں اسلام دشمنی کی آگ نہیں ہے تو پھر بار بار وہ حضور کی ذات پر اور اسلام پر حملے کیوں کرتے ہیں؟ یہ تم لوگوں کو جو ایوانوں میں بیٹھ کر ہر بات کی اہمیت سمجھتے ہو لیکن حضور کی عظمت کی اہمیت تمہیں نظر نہیں آتی، تمہیں مساجد کا تقدس نظر نہیں آتا، تمہیں اسلام کی عظمت نظر نہیں آتی، تمہیں اقلیت ہندو سکھ اور عیسائی نظر آتے ہیں لیکن حضور کے غلام نظر نہیں آتے، تمہیں گردوارے بنانے کی خبر ہے لیکن مسجدوں کی تعظیم کی خبر نہیں ہے۔ اور ہم وہ لوگ ہیں کہ انشاءاللہ آخری سانس تک بھی ناموس رسالت پر پیرا رہے۔ آپ ناموس رسالت کے مشن میں چلیں گے، جب مرکز کار دے گا میدان عمل میں آئیں گے، محمد عربی کے نام پوس پہ اور ان کی عزت پر پیرے کے لیے کفن پوش میدان میں نکلنا پڑے، نکلیں گے اور غلامی رسول میں شہادت قبول کرنی پڑی کریں گے، جانا پڑا جائیں گے، لگوانی پڑی لگائیں گے، کی ناموس پر پیرا دینے کے لیے پرچی مانگنی پڑے گی مانگیں گے، بازاروں میں گلیوں میں چوکوں میں اب ایک ہی نعرہ گونجنا چاہیے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، دونوں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، گستاخ نبی کی ایک صدا، گستاخ نبی کی ایک صدا، من سب نبی، من سب نبی، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، چھپنا نہیں تے ڈرنا نہیں، تے وکڑا نہیں تے جھکنا نہیں، تے میدان میں پیچھے ہٹنا نہیں، یہی ہے لبیک والوں کا پیغام۔
نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم 2 دن کم بھی جیے تو اس میں حیرت کا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے